سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی عبادت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا اللہ مجھے اپنا بہت زیادہ شکر گزار اور ذکر کرنے والا بنا، تجھ سے بہت زیادہ ڈرنے والا، تیری اطاعت کرنے والا، تیرے لیے مر مٹنے والا اور تیری ہی جانب رجوع اور انابت کرنے والا بنا۔ اے میرے پروردگار، میری توبہ قبول فرما، میری حجت ثابت کر دے، میرے دل کو ہدایت دے، میری زبان راست فرما اور میرے سینے کو کینہ اور بغض جیسی لغزشوں سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، اللہ کریم کہ آج ایک ایسے جلیل القدر پیغمبر کی ہم بات کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کی حیات پاک کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام کو ایک بات میں بنیادی عرض کر دوں کہ تاریخ عالم میں 4 اشخاص ایسے ہوئے ہیں، 2 مسلمان اور 2 کفار میں سے، جن کی پوری دنیا پر حکومت ہوئی۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین، یہ مسلمانوں میں سے تھے۔ کفار میں سے کہتے ہیں کہ نمرود اور دوسرا بخت نصر جو تھا، ان کی بھی پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ لیکن سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، دنیا پہ تو ان کی حکومت ہی تھی، لیکن پرندوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی تھی، فضاؤں پر بھی تھی، دریاؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، اور حتیٰ کہ وہ جو تانبے کے چشمے بھی جاری ہوتے تھے اور تانبا بھی ان کے ہاتھ میں جس طرح وہ پگھل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقتیں اور قوتیں، انسان ہی نہیں جنوں پر بھی ان کی جو تھی وہ حکومت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ ہم نے جناب داؤد اور جناب سلیمان دونوں کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ جناب داؤد علیہ السلام بھی جو تھے وہ بادشاہ تھے، اور جناب سلیمان علیہ السلام ان کے صاحبزادے اور یہ بھی بادشاہ تھے۔ میں ایک بات اپنے ذوق کی آپ سے کر دوں، جناب سلیمان علیہ السلام، تمام انبیاء کا ہمیں احترام، ان سے پیار ہے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، چونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سارے عشاق تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو میں ایک عجیب فرق محسوس کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو سانگز آف سولمن ہیں، ان کا ترجمہ بہت بڑے اسکالر تھے ہمارے پروفیسر عبدالستار غوری مرحوم، انہوں نے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فور ٹولڈ ان بائبل، اور اس میں انہوں نے جو نعتیں حضرت سلمان علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پڑھی تھی، وہ نعتیں جب آدمی پڑھتا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراپا اور عشق اس میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں۔ تو ایک جگہ میں نے جہلم بار میں ایک دفعہ میں تقریر کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تو میں نے وہاں وہ حصے پڑھے سانگز آف سولمن کے، اور ساتھ میں نے پیر میل علی شاہ صاحب کی نعت پڑھی، آج سکھ متراں دی ودھیری ہے، وہ اس میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کہا کوئی فرق بتا دے، ایسے لگتا ہے کہ اس کا ترجمہ ہی انہوں نے کیا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا جو تھی مسخر کر دی گئی تھی، اور ان کا تخت جو تھا جناب سلیمان علیہ السلام کا، وہ تو آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے، اس کی جو وسعت تھی، اور اس پہ 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی شاید آج کا کوئی جہاز اس کا مقابلہ کر سکے، اور پوری دنیا پر ان کی حکومت، اور پوری دنیا میں آپ کا تخت چلتا تھا، اور ساتھ ان کے وزیر مشیر، اور جب چلتے تھے تو ساتھ پرندے بھی چلتے تھے، ساتھ جنات بھی چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوتیں عطا کی تھی۔ اور پھر ملکہ سبا کا جو واقعہ قرآن حکیم میں آتا ہے، پھر حضرت آصف بن برقیہ جو ان کی امت کے ایک ولی تھے، ان کی طاقت، جنات کس طرح معاملات کرتے تھے۔ پھر اس میں یہ بتایا گیا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے اتنی قوتیں، اتنے معجزات عطا فرمائے، جتنا مال و دولت تھا، دنیا کے خزانے سارے ان کے سامنے تھے، اور جنات کو حکم دیتے تھے وہ موتی اور جواہرات سمندر کی تہوں سے نکال کے لے آتے تھے، لیکن خود
टोकरियाँ अपने हाथ से बनाकर बेचते थे और ख़ुद उससे ही खाते थे। जो इनकम आती थी सरकारी जो ख़जाना आपका था वो सारा गरीबों पे ख़र्च करते थे। इसमें हमारे लिए बड़े असबाक हैं। और फिर जब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में मलका सबा आई, उसने जो गिफ्ट भेजे उसमें हमारे लिए क्या सबक है। आज जो हमारे जो हुक्मरान बाहर जाते हैं उनको जो गिफ्ट मिलते थे, पिछले हमने अदवार देखे हैं, वो सारे गिफ्ट अपने घर ले जाते थे। वहाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो गिफ्ट आए उनका क्या आपने जवाब दिया। इसमें क्या हिकमतें हैं। जब हुकूमत आती है तो फिर क्या मामलात होते हैं। अल्लाह के नबी की कुव्वत और ताकत कितनी होती है। अल्लाह के नबी जो हैं वो जिन्नात की बात भी सुनते हैं, परिंदों की बोलियाँ, उनसे गुफ्तगू, हत्ता कि चूंटी की आवाज़ भी सुन लेते हैं। कितनी दूर से सुनते हैं। ये सारी बातें आज मेरे स्कॉलर हज़रात बयान करेंगे। मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू है अल्लामा मोहम्मद अहमद बरकाती, नौजवान स्कॉलर हैं और कई किताबों के अल्लामा साहब जो हैं ये मुसन्निफ़ हैं। इनके साथ सूफ़ी जो हैं हमारे स्कॉलर अल्लामा ज़ुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब हैं और नौजवान स्कॉलर प्रोफेसर नासिर महमूद। आज तीनों मेरे साथ हैं, आप तीनों से वाकिफ़ हैं। जी अल्लामा साहब, जनाब सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम जो हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से हम कर रहे हैं। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की वजह शोहरत आपकी नबूवत के बाद आपकी हुकूमत है। तो ये बात हकीकत है कि अल्लाह ताला ने जो अपने अहकामात दुनिया के ऊपर नाफिज़ फरमाने हैं वो बज़रिया अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम ही नाफिज़ फरमाए, बजाय इसके कि कोई अंबिया से पढ़ के फिर उनको कौम पे अप्लाई करे। तो उससे बेहतर पर ये होता है कि जिस पे कलाम नाजिल हो रहा है वो अज़ खुद उसको नाफिज़ फरमाए। तो यकीनन इस काम के लिए हुकूमत ही सबसे अहम तरीन एक ज़रिया हो सकती है, जो अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बदरजा अतम अता फरमाई। तो फ़र्क तो ये है कि हज़रत सैयदना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने तलब करके ली थी, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहले अज़ खुद अता फरमा दी। अगरचे आपकी ये दुआ बाद की है कि या अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे कि मेरे बाद किसी और को ना दे। इसीलिए वो जो एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान वो आए थे, जिन्नात शैतान, और मैंने उनको पकड़ लिया, मैंने चाहा कि उनको बांध दूँ ला के मस्जिद नबी में, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ याद आई तो मैंने उनको छोड़ दिया। अच्छा जी, कुरान हकीम में कहाँ कहाँ जिक्र है? हाँ जी, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुख्तलिफ़ मुकामात पर बाई नेम हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का 17 मरतबा ज़िक्र आया है माशाअल्लाह। और ये 17 मरतबा ज़िक्र के साथ साथ हम ये देखते हैं कि आप कुल 19 भाई थे हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे 19 थे। अच्छा। तो 19 बेटों में से जब हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतखाब करना चाहा कि मेरे बाद हुकूमत का अहल कौन है, तो अब हर बेटा ही प्यारा था और बाप तो किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने आसमानों से कुछ इम्तिहानी सवालात इरसाल फरमाए कि जो इसके सही जवाब देगा हुकूमत उसी का मुकद्दर होगी। ठीक। अब ये बात है कि उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र शरीफ सिर्फ 13 बरस थी। तो 13 बरस की उम्र और बाकी भाई बड़े थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत से जो उस दौर के आपके दीन के उलमा व मशाइख थे उनको जमा फरमाया और सबके सामने वो सवालात रखे कि इनके जवाबात दें। 18 भाइयों ने जवाबात देने से हिज्ज़ इख्तियार किया कि हमें तो इनके जवाबात नहीं आते। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम आपने अर्ज़ की, ये हम अर्ज़ कर रहे हैं कि कैसे बादशाहत शुरू हुई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाहिए, अब्बा जी मैं इनके जवाबात दूंगा। तो आपने इरशाद फरमाया 2 जवाबात। तो मुख्तलिफ़ सवालात थे, उनमें से एक सवाल ये भी था कि ये बताओ कि 2 कायम चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट हैं और क़यामत तक वो कायम हैं, वो कौन सी हैं, और वो 2 चीज़ें जो एक दूसरे को पकड़ नहीं सकती वो कौन सी हैं, और वो 2 चीज़ें जो एक दूसरे की दुश्मन है वो कौन सी चीज़ें हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी इब्तिदा बहुत अच्छी है, वो कौन सी चीज़ है जिसकी इंतहा बहुत अच्छी है। इस तरह के सवालात, और फिर इनके आपने जवाबात अर्ज़ किए कि जो 2 चीज़ें क़यामत तक के लिए कायम हैं और एक दूसरे से दूर हैं वो हैं आसमान और ज़मीन। वाह। इसके बाद आपने जवाब अर्ज़ किया, अब्बा जी दूसरा सवाल जो आपने इरशाद फरमाया था कि वो 2 चीज़ें जो एक दूसरे से अलग थलग हैं, मुख्तलिफ हैं,
تو وہ دن اور رات ہیں، یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پھر جو دو چیزیں ایک دوسرے کی دشمن ہیں، وہ عرض کی ابا جی وہ زندگی اور موت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی دشمن ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا آغاز محمود ہے؟ فرمایا عرض کی ابا جی وہ غصہ ہے کہ ابتدا میں اس کو کنٹرول کر لیا جائے، اور وہ کون سی چیز ہے جس کا انجام انتہائی مذموم ہے، انسان کے لیے قابل مذمت ہے؟ عرض کی ابا جی وہ غصہ جو کنٹرول نہ کیا جائے اور اس پہ نقصان کر بیٹھے آدمی، تو وہ ہے مذموم۔ اسی طرح اور بھی سوالات تھے، تو آپ نے سب کے صحیح جوابات، چونکہ ٹائم کی قلت کے پیش نظر تو انہوں نے یہ سب سوالات کے صحیح جوابات دی، اور وہ جو آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پرچہ نازل ہوا تھا جوابات کا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے سب کے سامنے کھولا، تو وہی جوابات وہاں تحریر تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ جی علامہ صاحب، احادیث مبارکہ میں بھی بڑا ذکر ہے ان کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو بات قبلہ برکاتی صاحب فرما رہے تھے، میں اسی کو تھوڑا سا آگے تسلسل دیتے ہوئے بات کرنا چاہوں گا کہ قرآن حکیم فرقان مجید سورۃ النمل میں جہاں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آیات بینات کا تذکرہ ہے، تو یہ 15ویں آیت سے لے کے 44ویں آیت تک جو ہے وہ آپ کے مختلف واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آغاز میں ہی 16ویں آیت میں جو ہے وہ آپ کے حوالے سے یہ بات فرمائی گئی کہ وَوَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کہ ہم نے جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں بعض مفسرین اسکالر جو ہیں وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سلیمان علیہ السلام تھے، یہ داؤد علیہ السلام کی جو تاج و تخت کی مطلب وراثت تھی اس کے امین بنے تھے۔ تو ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے اس کو بڑا علمی طور پہ مطلب گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کی وراثت علم و حکمت ہوا کرتی ہے، فہم و دانش ہوا کرتی ہے، جو ہے وہ عرفان و فراست ہوا کرتی ہے، نہ کہ مال و دولت ہوا کرتی ہے۔ اگر مال و دولت کی وراثت کی بات ہوتی تو وہ پھر 19 کے 19 سارے وارث بن جاتے، جیسے کہ برکاتی صاحب فرما رہے تھے۔ بہت اچھا، کیونکہ آپ علم و حکمت کا جو ہے وہ آپ نے فیضان آگے لوٹایا، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا انتخاب جو ہے وہ علم کے اعتبار سے ہوا۔ اور اسی آیت مبارکہ کو آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تبارک تعالیٰ کی تحمید و ثنا جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے یہی فرماتے ہیں وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہ الفضل المبین، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم جو ہے یہ عطا فرمایا، یہ بڑا فضل ہے اس کا۔ یہ اس بات کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضور علیہ السلام، آپ نے حدیث پاک کی بات کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہے ان کی وراثت علم و عرفان ہوا کرتا ہے۔ ہم نبی جو ہے وہ مال و دولت کی وراثت نہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور پھر جو ورثۃ الانبیاء مطلب علماء کو فرمایا گیا، تو وہ بھی اسی لیے کہ وہ علم کی وراثت نبیوں سے لے کے اس کو آگے پہنچاتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص سورۃ النمل جو قرآن حکیم فرقان مجید کی 27ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کے آیات بینات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 3 قسم کی مخلوقات کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک جو ہے وہ چیونٹی ہے جس کو بڑا حقیر سمجھا جاتا ہے، پرندہ جس کی مطلب کوئی وقت یا حیثیت نہیں سمجھی جاتی، اور تیسرے نمبر پہ ایک عورت کا تذکرہ ملکہ سبا جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کا ذکر ملتا ہے کہ جس کو اس کو بھی عام طور پہ مطلب معاشرے میں وہ قدر و منزلت نہیں دی جاتی۔ حدود کا نام عنبر تھا، بڑا دلچسپ نام ہے۔ جی عنبر بھی بیان کیا گیا ہے، اور پرندوں کے نام رکھے ہوئے، جی یافور بھی بیان کیا گیا ہے۔ اچھا جی یافور بھی بیان کیا گیا، اور یہ جب یہی حدود جب جاتا ہے وہی ملکہ سبا میں، جب آپ اس کو تلاش کرتے وہ نہیں ملتا، تو وہاں جس سے اس کی ملاقات ہوئی تھی اس کا نام یافیر بیان کیا گیا ہے۔ وہاں کے حدود نے وہ ساری اس کو داستان سنائی، اور وہ داستان سن کے پھر یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آ کے اس نے وہ سارا واقعہ جو ہے۔ آپ چونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، تو چونٹی سے سورہ نمل کا مطلب ہی چونٹی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ آپ جیسے مطلب انٹرو میں بھی آپ نے فرمایا کہ ایک بڑا کثیر لشکر ہوا کرتا تھا آپ کے لشکر میں، جنات، انسان، وحشی جانور اور پرندے، یہ سارے ہوتے تھے۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 100 جو فرسخ پر جو ہے وہ آپ کا لشکر جو ہے اس کی مطلب ہجوم ہوتا تھا۔ ایک فرسخ 3 میل کا بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب 600 کرسیاں لگتی ہیں اس پہ تخت پہ تو پھر وہ جی ہاں، وہ تو آپ کے تخت کے عالم میں اس میں 100 محلات بھی تھے اسی تخت پہ اوپر، اور وہ سارے معاملات تھے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو یہ لشکر ہے یہ اتنا مطلب وسیع و عریض ہوتا تھا۔ تو آپ کا یہ کبھی قافلہ جو ہے وہ چونکہ آپ کو ہواؤں پر بھی حکومت تھی تو آپ کبھی ہواؤں پر بھی گزرتے ہوئے جاتے تھے اور کبھی زمین پر بھی آپ کا جو ہے وہ رود ہوتا تھا۔ تو اس جو
واقعہ جو نمل کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے سورہ کا نام بھی جو ہے وہ نمل رکھا گیا، یہ وادی نمل جو ہے اس کے متعلق مفسرین نے لکھا کہ یہ طائف کے آس پاس کا کوئی مقام یا ملک شام کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر جب وہاں مطلب آپ گزرنے لگے تو 3 میل یعنی 1 فرسخ کے فاصلے سے چونٹی، جو چونٹیوں کی ملکہ تھی، اس کا نام بھی جو ہے وہ مختلف اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس چونٹی کا نام بھی مفسرین نے بیان کیا، جی ہاں، منذرہ یا طاخیہ بیان کیا گیا ہے۔ عربی میں وہ لنگڑی بھی تھی لیکن ملکہ تھی، اور اس کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس سے آپ نے پوچھا، پھر اس کو بلایا بھی تھا اپنے پاس، بلا کے اسے پوچھا تھا مسکراتے ہوئے کہ یہ تم نے ایسا کیوں معاملہ کیا اور تمہارا کتنا بڑا لشکر ہے، کیا ہے؟ تو اس نے یہ بتایا کہ میرے 400 جو ہیں وہ میں نے دروغہ مقرر کیے ہوئے ہیں، اور ہر دروغہ کے نیچے 1 لاکھ چونٹیاں ہیں۔ تو اتنا کثیر جو ہے وہ لشکر ہے میرا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں زمین کے اندر ہی جو ہے وہ محفوظ رکھ۔ اور مفسرین نے چونٹی کی فہم و فراست کا بھی بیان کیا ہے، جہاں قرآن حکیم فرقان مجید میں مطلب اس کا یہ کہا گیا کہ اس نے 3 میل کے دور فاصلے سے جو ہے وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ بھی لیا، اور اپنی چونٹیوں کو کہا کہ اپنے مساکن میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر والے اور سلیمان علیہ السلام لاشعوری طور پر، کہ شعوری طور پر تو نہ نبی علیہ السلام ایسا ظلم کر سکتے ہیں، نہ ان کے مصاحبین ایسا ظلم کر سکتے ہیں، تو لاشعوری طور پر کہیں ہمیں کچل نہ دیں۔ تو وہاں جب آپ نے پوچھا بلا کے، تو وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ چونٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فہم و ادراک عطا فرمائی ہے کہ وہ سردیوں کا راشن گرمیوں میں اکٹھا کرتی ہے، پھر جو راشن اگر وہ دانہ اناج کا لے کر جاتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دانہ اگ جائے۔ اور پھر ہاں جی، اور اس میں پھر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض اجناس ایسی ہیں کہ جس کے 2 ٹکڑے کرنے پر بھی اگ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بھی شعور دیا ہے کہ کون سی جنس ایسی ہے کہ اگر میں اس کو ذخیرہ کر رہی ہوں، اسپیشلی مسور کی دال، دھنیا، کہ اس کے یہ 4 ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو 2 ٹکڑے کر کے جمع نہیں کرتی۔ اتنی اس کے اندر جو ہے وہ فہم و فراست پائی جاتی ہے۔ اصل بات یہ اپنا پروفیسر ناصر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پہلے رب تعالیٰ کی قدرت کا آدمی یقین ہو جائے نا، اور اس کو اندازہ ہو، ہم اس کی قدرتوں کو تو نہیں پورا پہچان سکتے لیکن جتنا بھی اللہ تعالیٰ شعور عطا فرما دے۔ اچھا، ایک دلچسپ یہاں پہ لطیفہ بہت زبردست اس معاملے میں کہ کوا جو تھا نا، اس کو نہیں سلیمان علیہ السلام ساتھ لے جا رہے تھے، ہدہد کو لے جا رہے تھے۔ ہدہد کو اس لیے اجازت دی کہ اس نے کہا جی کہ میں پانی زمین کی تہہ میں بھی ہو تو میں پہچان لیتا ہوں، تو میں ساتھ مجھے لے چلیں، میں پانی جو ہے وہ بتا دوں گا کہاں ہے۔ تو کوے نے کہا جناب میرا ایک سوال ہے، یہ پوچھے اس کو کہ جب یہ شکار ہوتا ہے ہدہد، شکاری کا جال، تو اس وقت اس کو جال نہیں نظر آتا، زمین کے اوپر ہوتا ہے، نیچے زمین کی تہہ میں پانی۔ اس نے جواب دیا بڑا دلچسپ تھا، اس نے کہا اس وقت تقدیر کا معاملہ، میری تقدیر ہار جاتی ہے، تقدیر کے آگے آدمی نہیں عقل کام آتی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی 7 صورتوں میں کیا، 7 صورتوں میں۔ وہ کئی آیات ہیں، اور اللہ نے ان سے اتنا پیار فرمایا کہ ان کے اوپر لگنے والے الزامات کا جواب دیا، اور ان کی تعریف کی۔ جب یہود نے اور بعض لوگوں نے ان کے کفر کی بات کی تو قرآن مجید نے کہا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، وہ شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو اور کفریہ کلمات سکھاتے تھے۔ اللہ نے ان پر جب وحی کا ذکر کیا تو فرمایا اِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ان کو محسنین میں گنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نعم العبد ان کے بارے میں فرمایا کتنا ہی پیارا بندہ تھا، انہو اواب، وہ تو اللہ کے بہت ہی رجوع کرنے والا بندہ تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بار بار تعریف کی، ان کے عدل کی بات کی، ان کے شکر گزار ہونے کی بات کی، ان کی عبادت گزار ہونے کی بات کی، ان کے عادل ہونے کی بات کی، اور ان کے فہم اور فراست کا ذکر کیا اللہ نے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو اتنی فہم عطا کیا تھا، قرآن مجید کہتا ہے فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو فہم عطا کیا مسائل کے ادراک کا اور آپس کے جھگڑوں اور تنازعوں کے سمجھنے کا اور ان میں فیصلہ کرنے کا، عدل کرنے کا۔ اور قرآن مجید نے ایک ایسے واقعے کا بیان کیا کہ اس میں ان کا فیصلہ اللہ کی عطا کردہ فہم سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب داود اور سلیمان دونوں فیصلہ کر رہے تھے اذ یحکمان فی الحرث، جب وہ اس کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے،
اذ نفشت فیہ غنم القوم، ہوا یہ تھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ بغیر رائی کے، بغیر چرواہے کے رات کے اندر ایک کھیتوں میں گھس گیا اور سارے کھیتوں کو برباد کر دیا اس نے۔ صبح کو وہ کھیتوں والے ان بکریوں کو، بھیڑوں کو پکڑ کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے جی کہ انہوں نے ہمارا سارا وہ کھیت تباہ کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فصل تباہ ہوا اور فصل کی بھی قیمت اتنی ہی بنتی ہے جتنی بکریوں کی، تو آپ نے فرمایا ساری بکریاں کھیت والوں کو دے دیں۔ یہ انگور کا غالباً باغ تھا، تبھی قیمت برابر ہوگی۔ چونکہ اصل میں قرآن مجید نے تو اس کا کہا کہ کھیت تھا، مفسرین تھا کہ آج مفسرین نے دیکھا، اسرائیلیات میں سے دیکھا جو چیزیں قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہیں پھر ان کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو اس کھیت کی تباہی کی وجہ سے سیدنا داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جو فہم عطا کیا، آپ نے فرمایا نہیں ایسے کر دیں، والد گرامی کی خدمت میں عرض کی کہ یہ بکریاں کھیت والوں کے حوالے کر دیں، وہ ان کو فائدہ اٹھائیں، ان کا دودھ پئیں، ان کو اپنے پاس رکھیں۔ اتنے عرصے میں یہ جو بکریوں والے ہیں ان کو کہیں کہ یہ کھیتوں کو سیراب کریں اور کھیتوں کو خوب تیار کریں، جب ویسے ہی کھیت تیار ہو جائیں تو کھیت اپنے مالکوں کو واپس کر دی جائیں، بکریاں اپنے مالکوں کو۔ اللہ فرماتا ہے وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم اس فیصلے کو خود اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے اور گواہ ہم خود تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے علامہ صاحب وہ عورت ایک بچہ اور دو ماؤں کا جو تھا کلیم تھا، یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا، وہ بھی انہوں نے فیصلہ فرمایا، وہ کیا تھا؟ یہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ آپ نے جس وقت ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو جو ماں تھی حقیقی وہ کہنے ذرا لگی تفصیل سے کریں نا سننے والوں کے لیے کہ ایک بچہ تھا، دو عورتیں تھیں، دونوں کا کلیم تھا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو داؤد علیہ السلام نے سن کے آرگومنٹ تو بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں جی اس میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اس بچے کے دو حصے کر دیے جائیں، ذرا بیان کریں۔ ایسے ہی ہے کہ اصل میں ایک عورت کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، اچھا، تو اب اس نے کہا بھی میرا تو گیا، چلو یہ بچہ ہے تو یہ میں اپنے قبضے میں لے لوں، جس طرح آج کل ہاسپٹلز میں بھی ہوتا ہے کسی کا اٹھا کے کسی کو دے دیتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر اصل میں ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا تفاوت اور تفاوق نہیں کر رہے، بلکہ یہ انبیاء کی نبوت سے ہٹ کے یہ اجتہادی قوت کا اظہار ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک، یہ نبوت والی قوت نہیں، تو اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ فیصلہ تھا کہ بڑی کو دے دیا کہ اس کے ساتھ مشابہت وغیرہ تھی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ابا جی اس کے دو ٹکڑے کر دیں، ایک وہ لے جائے ایک وہ لے جائے، وہ بھی خوش ہو جائے گی وہ خوش ہو جائے گی۔ اور جب کرنے لگے تو جس کا تھا چھوٹی کا تو وہ چیخنے لگی، وہ کہنے لگی میں نے چھوڑا یہ اس کو دے دیں اس کو دے دیں۔ تو یہاں پر آپ نے عرض کیا ابا یہ بیٹا اسی کا ہے، اس لیے کہ ماں کی ممتا تڑپ گئی، اس نے کہا چلو میرے پاس نہ رہے زندہ تو رہے، زندہ تو رہے۔ مجھے لینی ہے بریک جی۔ ناظرین کرام درود سنتے ہیں پڑھتے ہیں بہت مختصر وقفے کے لیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، میں ایک بات میں یہاں پہ عرض کر دوں، سیدنا سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ عربی رسم الخط کے جو ہیں موجد بھی ہیں، یہ ان کی خاص ایک خصوصیت ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کو جو معجزات دیے وہ سارے کسی نہ کسی شکل میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، ایسی بات ہے جی۔ اصل میں یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو جو آپ کی تھی قیامت تک کے لیے یہ بتانا اور دکھانا چاہتا تھا کہ جس نے جس نبی کا جلوہ دیکھنا وہ صرف اپنے نبی میں دیکھے، ٹھیک، آقا کی طرف دیکھو ہر نبی کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء کے ساتھ یہ معجزات جو ہیں وہ نظر آتے ہیں اور بلکہ بدرجہ اتم نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دی، ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جنوں پر حکومت دی۔ کیسے کہ ان کے اوپر ان کی حکومت تھی اللہ کی قوت سے، چاہے وہ سرکش شیاطین مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے، لیکن حضور کا یہ تھا کہ جن آپ کی خدمت میں آج خود حاضر ہو کر قرآن سن کے امتی بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کو ہواؤں کے اوپر حکومت تھی، وہ آپ کا تخت اڑاتی تھی، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براق عطا کیا جو آپ کو اڑا کر لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے قوت فیصلہ عطا فرمائی، تو نبی کریم علیہ السلام کی اپنی قوت فیصلہ کیا، آپ نے تو مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا اللہم ثبت قلبہ و لسانہ، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے میں دقت محسوس
نہیں ہوئی. حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے قاضی یمن بنا کر روانہ فرمایا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت دونوں اکٹھی کی ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے اندر نبوت اور بادشاہت کیسے اکٹھے کی کہ ان کی حکومت صرف زمین پہ، اور حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں پہ بھی ہیں، ایک جبریل ہے ایک میکائیل ہے، تو آپ کی حکومت آسمانوں پہ بھی چل رہی ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں. تو حضور علیہ السلام جب لشکر میں تشریف فرما تھے تو ایک پرندہ آ کے آپ کے اوپر چہچہانے لگا، بولنے لگا، تو آپ نے فرمایا اس کا بچہ کون اٹھا کے لایا؟ تو آپ بھی اس کی بولیوں کا اظہار فرما رہے. ان کی درندوں پر بھی آتی ہے، ان کی بھی ایسے ہرنی بھی آپ کی، وہ بھی آپ کی خدمت میں آتی ہے. اونٹنیاں بھی بولی ہیں آ کے، یافور بھی آپ کی خدمت میں آپ کا دراز گوش بولا ہے. اسی طرح حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کو حکومت دی درندوں پر. اور ادھر دیکھیے کہ حضرت سفینہ جب جنگل سے آ رہے ہیں تو شیر بھی آپ کی غلامی کر رہا ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے، میسیج دے رہا ہے، میسیج دے رہا ہے. حضور کے امتی حضرت ابوالحسن خرقانی وہ شیر کے اوپر سواری کر رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ جب گزرتے ہیں تو چونٹی کہتی ہے ہٹ جاؤ کہیں وہ لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. لیکن ادھر دیکھیے کہ جہاں سے حضور نے گزرنا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سن کے وہ اژدہا غار ثور میں انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ، یہاں پر جو معاملہ ہوا سونا اور چاندی آپ کے پاس کثرت سے تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی. تو بہت سے خزانے ایسے تھے جو دفینے رہ گئے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تک رسائی نہ پا سکے کیونکہ حکومت زمین کے اوپر تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زمین کے اندر بھی اللہ نے دفینوں کے اوپر بھی حکومت عطا فرمائی. نکل رہے ہیں اب تک جدھر آپ نے اشارہ کیا وہاں سے اب تک نکل رہے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے، اور ادھر حضور علیہ السلام ہے دستے مبارک میں کنکریاں لیتے تو وہ بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. آپ نے جو جب آ کے اس نے کہا تھا حضور کے امتیوں کی آواز، ابی بن کعب ایسے تھا، فرشتے لان داؤدی ان کو عطا ہوا تھا وہاں عبداللہ بن مسعود. ہاں جی، ہم یہ کوئی ایک دوسرے کا مماثلت تو نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ اس امت کو کیا کیا عطائیں ہوئی ہیں. کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صرف پہاڑ اور پرندے تھے، اور ادھر حضرت ابی بن کعب اور دیگر صحابہ جب پڑھتے تھے تو اللہ کے فرشتے بھی نازل ہو جایا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے والد محترم کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا نرم کر دیا، لیکن اس سے بہترین یہ تھا کہ حضور علیہ السلام جب غار میں گئے جہاں سر رکھا وہاں نشان بن گیا، جہاں کوہنی رکھی وہاں نشان بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام معجزات کے ساتھ اگر ہم مزید یہ دیکھیں، شیاطین جو ہیں وہ مسخر کر دیے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور ادھر کیا حضور فرماتے کہ میرے لیے نہیں بلکہ جب بھی ماہ سیام آتا ہے تو یہ تمام سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور پھر آپ نے وہ ابلیس کی جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر مجھے دعائے سلیمانی کا خیال نہ ہوتا تو میں ابلیس کو پکڑ کے باندھ دیتا اور مدینہ منورہ کے بچے اسے کھیلتے رہتے. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام آپ کے اوپر حضور کا تفاوق یہ بھی تھا کہ ان کو کوئی کتاب نہیں ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب بھی ملی. ان کے اوپر حضور کی برتری یہ تھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ فالو کرتے تھے اپنے ابا جی کی شریعت کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب شریعت تھے. حضرت سلیمان کی حکومت کے باوجود ان کے لیے کبھی یہ شریعت وہ ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرتی رہے گی، جو شریعت ختم نہیں ہو سکتی. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام جس باب نبوت بند حضور کی نبوت قیامت تک ہے، خاتم النبی. اچھا، حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد اور نبی آئے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے رد الشمس کی قوت نہیں دی، حضور نے سورج بھی پلٹایا. ان سے انشقاق کمر چاند کا توڑنا نہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی توڑ کے دکھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں جانور از خود اپنی گردنیں دراز کر کر کے قربانی کے موقع پر پیش کرتے ہیں، اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. اس طرح ملکہ سبا کا کیا ہے اور وہ عاصم بن برخیہ کی قوت اور طاقت. اور ایک عجیب بات ہے، حضرت سلمان کی عمر تو کم ہی ہے، 53 سال میں ان کا وصال بھی ہو گیا. جی ہاں، 40 سال پہلی امتوں میں تو بڑے بڑے 40 سال آپ کا جو صحیح روایت کے مطابق ہے وہ آپ کا دور حکومت 40 سال کے بعد 700 سال بھی لکھا ہے، لیکن وہ روایت نہیں، ٹوٹل عمر میں کہہ رہا ہوں 53 سال 53 ہے. جی ٹوٹل عمر عمر جو ہے، یعنی پہلی امتوں کی تو عمریں بہت لمبی ہوتی تھی نا. بلکہ اس کے حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی عمر کے حوالے سے بھی ملتا ہے نا، کہ عالم ارواح میں جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ ارواح دکھائی گئی تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو آپ نے دیکھا بہت چمکدار چہرہ تھا. تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام ہیں.
تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کی عمر کتنی ہے؟ تو کہا گیا کہ بتایا گیا، اللہ تبارک نے بتایا کہ ان کی عمر 40 سال ہے. تو آپ کو بڑا رنج ہوا کہ اتنا خوبصورت، اتنا یہ تو اتنی چھوٹی عمر میں جوانی میں چلا جائے گا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا کہ میری عمر میں سے 60 سال ان کو دے دیے جائے. اچھا. تو ان کی مطلب 100 سال عمر جو ہے وہ اس طرح سے کی گئی، اور ان کی بھی کم عمری تھی ظاہر ہے. اس میں قبلہ غازی صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے حوالے سے جو واقعہ، اس کا آغاز ہدہد کے واقعے سے اصل میں ہوتا ہے کہ جب آپ کا لشکر جو ہے وہ ظہر کی نماز کے وقت جو ہے وہ ملک یمن میں پڑاؤ کرتا ہے، اور آپ کچھ دیر استراحت فرمانے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو آپ اپنے تخت سے نیچے تشریف لاتے ہیں. جب نیچے تشریف لاتے ہیں تو پانی کا انتظام موجود نہیں ہے. تو جیسے آپ نے انٹرو میں بھی کہا کہ وہ ہدہد کی ذمہ داری تھی، وہ انجینئر تھا، وہ پانی کا جو نشاندہی کرتا تھا. جیسے وہ آ کے اپنی چونچ لگاتا تھا جس مقام پہ، پھر جنات کو آرڈر ہوتا تھا اس کو فوراً کھود دیتے تھے، اور وہاں سے پانی کا انتظام ہوتا تھا. تو پانی کا انتظام نہیں تھا تو پوچھا گیا کہ مطلب کدھر ہے ہدہد، کدھر ہے؟ یا پھر دوسرا کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ آپ جب آرام فرماتے تھے تو پرندے آپ پر سایہ کر دیتے تھے. ہاں نہیں، وہ تو سارے لشکر پہ پرندے سایہ. جی پورے لشکر پہ. تو وہ جس مقام پر ہدہد نے مطلب اپنا حصہ ڈالنا تھا سایہ کرنے کے لیے، وہاں سے دھوپ آ رہی تھی. تو آپ نے اس سے نشاندہی بھی حاصل کی کہ وہ ہدہد کدھر ہے. بہرحال ہدہد کو جب طلب کیا گیا تو اس کے بارے میں بھی طویل روایات ملتی ہیں. گدھ سے کہا گیا، گدھ نے تلاش کیا، اس نے کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا. پھر عقاب کو بلایا گیا. عقاب چونکہ بہت بلند پرواز کرتا ہے، اس نے بلند پرواز کر کے دیکھا، ڈھونڈا، تو وہ ایک باغ کے اندر جو ہے وہ ملکہ سبا کا جو ملک تھا، ملک سبا، وہاں پر ایک دوسرے ہدہد سے کچھ خوش گپیاں ہو رہی تھیں. تو اس کو پکڑا اور پکڑ کے لا کے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. تو آپ نے اس وقت یہ حکم قرآن حکیم فرقان مجید میں کہ وہ کدھر ہے، غیر حاضر کیوں ہے، مفقود کیوں ہے، کہ میں اگر وہ مل آتا ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر یہ کہ اگر وہ کوئی معقول عذر لے کر آئے گا تو اس کا عذر مانا جائے گا. اس سے 3 باتیں بھی متحقق ہوتی ہیں کہ اسی طرح سے مطلب معیار جو ہے وہ زجر و توبی کا اس انداز سے ہی ہونا چاہیے. معقول عذر ہے تو اس کو کنسیڈر بھی کیا جانا چاہیے. بہت اچھی بات. جی یہ قرآن سے یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے کیونکہ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے. تو اس میں پھر جب ہدہد آیا، اس نے آ کر بتایا کہ میں آپ کے لیے ایک عجیب خبر لے کر آیا ہوں. ایک ملک میں نے دیکھا ہے کہ وہاں بڑی خوشحالی ہے، وہاں بڑا ہر طرف جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ مال و دولت کا بھی بڑا دور دورہ ہے، اور اس کی حکمران ایک عورت ہے. اور لیکن اس میں جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ وہ لوگ سب کے سب سورج کی پوجا کرتے ہیں. وہ ملکہ بلقیس جو اس کا نام بتایا گیا کہ وہ اس کا جو تخت تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ 80 گز یا 80 ہاتھ جو ہے وہ اس کی لمبائی تھی، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور 30 ہاتھ اس کی اونچائی تھی. اور اس کے دونوں طرف 360 دروازے تھے. 360 اس ڈائریکشن سے قبلہ غازی سے بنائے گئے تھے کہ چونکہ سورج کا ہر روز ایک نیا مطلع ہوتا ہے، تو وہ سورج کا ہر روز کا ایک نیا مطلع جو ہے اس کی ڈائریکٹ شعائیں جو ہیں وہ ان دروازوں سے داخل ہوتی تھی. اور وہ جو ان کی قوم تھی یا وہ ملکہ خود تھی، وہ سب کے سب اس سورج کی شعاؤں کے یعنی سورج کی پرستش کرتے تھے، تو وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. یہ ڈوبتے وقت بھی گویا کہ پھر اسی طرح ہوگا کہیں نہ کہیں. ہاں جی، بلقیس ختم نہیں ہوگا، جی بالکل ذرا تلاش کرنی چاہیے. اچھا جی، اپنا وہ والی بات کیا ہے کہ گھوڑے ذبح کیے آپ نے وہ سارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا. دراصل اس واقعے میں بھی قرآن پاک کے محض الفاظ پر رہا جائے یا تفاسیر کو ساروں کو ساتھ لیں تو بہت زیادہ لمبی تفصیلات ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، بہت شاندار گھوڑے تھے. شام کے وقت میں یعنی سیکنڈ پیر میں ان کے پاس لائے گئے تو آپ ان کو دیکھنے لگے. تو دیکھتے چونکہ وہ جہاد کے لیے تیار کیے تھے، شیاطین سے بھی جہاد، دشمنوں سے جہاد، تو ان کو دیکھتے آپ کو اتنے پسند آئے اور اتنے پیارے لگے کہ ان کو دیکھتے دیکھتے آپ کی جو عصر کا وقت تھا اس میں کوئی نماز ان کے لیے مسنون ہوگی یا کوئی ذکر اذکار ہوں گے. قرآن پاک نے کوئی نہیں ذکر کیا. فرمایا حتی توارت بالحجاب، کہ سورج غروب ہو گیا. حالانکہ سورج کا بھی نام نہیں ہے. اس میں بھی 2 تفسیریں ہیں کہ یا تو سورج غروب ہو گیا یا ان گھوڑوں کو دوڑایا اور وہ نظروں سے گم ہو گئے، دور تک دوڑ گئے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، مجھے رب کے ذکر سے یہ گھوڑوں کی محبت زیادہ غالب آ گئی. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو فرمانے لگے کہ ان کو واپس لاؤ، ردوہا علیہ، میرے پاس ان کو واپس لاؤ. فتفقا مسحا بالسوق والاعناق،
تو قرآن پاک میں تو یہ الفاظ ہیں کہ ان کی گردنوں اور ان کی کونچوں کو مس کرنے لگے، ٹچ کرنے لگے، لیکن زیادہ مفسرین نے یہ لکھا کہ تلوار لے کے ان کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا، گھوڑا حلال تھا۔ اللہ نے فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا کی، فرمایا هَذَا عَطَاؤُنَا، اے میرے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، فَمْنُن، کسی کو احسان کر کے دے دیں، او امسک بغیر حساب، یا اپنے پاس رکھ لیں، کوئی حساب نہیں ہوگا آپ کا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کیں، ان میں یا جب بیت المقدس تعمیر کر چکے تو بیت المقدس کی تعمیر کے بعد پھر آپ نے 3 دعائیں مانگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 تو انہیں عطا ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ یقیناً اللہ نے ان کو تیسری دعا بھی دی ہوگی۔ یہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث صحیح ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سے 3 سوالات کیے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد، ایک سوال یہ تھا کہ یا اللہ میرا فیصلہ حکماً یصادف حکمہ، یا اللہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو جائے، جو فیصلہ میں کروں وہ حقیقت میں وہی ہو جو تیرا فیصلہ ہو۔ اللہ نے عطا کر دیا، فرمایا عطا کیا، فرمایا ملک لا ينبغی لأحد من بعدہ۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ ان کے بعد کسی کو ایسا حکومت نہ ملے جیسی ان کو ملی۔ تو اللہ نے ان کی یہ بات بھی پوری کر دی، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے حیا کی، آقا نے حیا کی۔ اگر حضور حکومت لے لیتے تو ظاہری حکومت بھی ان کی حکومت سے بڑھ جاتی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے لیے وہ فقر اختیار کر لیا، حضور نے وہ فقر اور وہ اختیاری تھا میرے آقا کا۔ اور تیسری دعا کی آپ نے کہا وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، اس مسجد بیت المقدس میں کوئی شخص نہ آئے، لا یرید الا الصلاۃ فیہ، جو اس میں نماز کا ارادہ کرتا ہو، الا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، مگر وہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے جیسے اپنی پیدائش کے دن تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ نے ان کو یہ بھی عطا کر دی ہوگی۔ اور اللہ کی نعمتوں پر حضور جو دعا کی بہت ایمان افروز ہے، کہتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میرے مولا جو تو نے مجھ پر انعامات کیے نا، ان کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق اور استقامت عطا فرما، وعلی والدیہ، اور ان نعمتوں پر بھی شکر کی توفیق عطا فرما جو میرے والد پر تو نے کی۔ سبحان علماء نے یہاں سے لکھا والد پر جو نعمت ہوتی ہے اس کا شکر ادا کرنا اولاد پر واجب اور لازم ہے، کہ اولاد والد اس نعمت کی وجہ سے اولاد کی اچھی تربیت کر پاتا ہے۔ والد اس نعمت سے متمتع ہوتا ہے تو اولاد کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ فرمایا تھا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور میرے مولا یہ کہ میں أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، مجھے ایسے اعمال عطا کر کے میں کروں تو تو راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ صالحین میں داخل کرنا اپنے بندوں میں۔ یہاں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ آپ تو انعام یافتہ بندوں کے پہلے درجے میں تھے۔ اللہ نے جو انعام یافتہ بندے بیان کیے نا، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، صالحین درجہ 4 میں آپ پہلے درجے میں ہیں، اس کے باوجود آپ نے دعا مانگی صالحین میں شامل ہونے کی۔ ایسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یہاں علماء نے بیان کیا، یہ اپنی امتوں کو سکھایا، اور امت محمدی کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کر کے سکھا دیا کہ صالحین میں شامل ہونا جنتی ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، یہ جو آیت سورہ فاتحہ کی پڑھتے ہیں انعمت علیہم، یہ بھی تو وہی ہیں۔ جی ایسے ہی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ صراط راستہ، الذین جو لوگ انعمت علیہم کے انعام کیا تو نے ان پر، صراط مستقیم یہ بذات خود نیک لوگ ہیں، ٹھیک، ان کا راستہ تو ہے ہی نا، لیکن یہ بذات خود صراط مستقیم، ان کی ذات بھی صراط مستقیم۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں حضرت آصف بن برخیہ کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ جو تھے یہ آپ کے قرب خاص میں رہتے تھے، اور ان کے حوالے سے یہ کہ جیسے ہی آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے یہ حضرت آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اچھا، یہ میرے علم میں نہیں تھا، سچی بات۔ تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ اب یہ ہوا کہ جیسے ہی آپ نے کہا کہ وہ مجھے تخت چاہیے، اب صاحب تفسیر روح البیان شریف آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے وہاں پر پہلے دعا کی، سجدے میں سر رکھ کے دعا کی وہ تخت لانے کے لیے، اور وہ عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ عرض کیا آہیا شرآہیا، تو عربی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم۔ اچھا، یہ انہوں نے جملے عرض کیے، اور اس کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام،
کہتے ہیں یہ اسم اعظم بھی ہے جی، ہاں جی، تو یہی انہوں نے بھی پڑھا اور قرآن پاک نے یہی کہا ہے کہ وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا. تو اب حضرت آصف بن برقیہ نے جب اس کو طلب کیا تو وہ آ گیا آپ کی خدمت اقدس میں. حضرت آصف بن برقیہ کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قرب خاص ہے علم من الکتاب. اب الکتاب سے مراد کون سی ہے؟ وہ تو زبور ہے، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے امتی تھے. تو اب حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ ان کے لیے قرآن پاک فرماتا ہے اندہ الکتاب، ان کے پاس پوری کتاب ہے. ادھر کتاب پوری ہے اور ادھر کتاب میں سے ہے. اگر ان کا یہ شان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی خصوصاً حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ روایت آپ کے ذہن میں ہوگی کہ صحابہ بات کر رہے تھے کہ آصف بن برقیہ کے پاس کتنا علم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 73 حصے علم کے ہیں. آصف بن برقیہ کے پاس ایک تھا، علی کے پاس پورے 73 ہیں. ہاں جی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان سب کو جمع کر کے 10 حصے کیا، تو فرمایا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے حضرت مولا علی کے پاس ہیں اور جو 10واں حصہ ہے اس میں سے بھی مولا علی کے پاس ہے. اچھا، ہاں جی، اور وہ 10واں حصہ جو ہے امت میں تقسیم کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام جب حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوئے تو یہاں پر آپ جو ہے ایک وقت تک مقیم رہے اور یہاں پر حکم تھا کہ روزانہ 5000 گائے، 5000 اونٹنیاں اور بکریاں وہ ذبح کی جاتی لوگوں کے لیے. اور پھر یہاں سے جب آپ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو یہاں پر تخت کو آپ نے اتارا اور اتار کے اپنے مصاحبین کو جب انہوں نے وجہ پوچھی یہاں اترنے کا کوئی بظاہر تو سبب نہیں ہے، آپ کیوں اترے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ھذہ دار ہجرت نبی آخر الزمان طوبی لمن آمن بہ طوبی لمن اقتدی بہ طوبی لمن اتبع بہ. مبارکباد ہے ان کے لیے جو ان کی زیارت سے مشرف ہوں گے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو آپ کی اقتداء کریں گے، مبارکباد ہے ان کے لیے جو آپ پر ایمان رکھیں گے. اور آپ فرمانے لگے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان کی تشریف آوری ہو. تو ہمیں بھی مبارکباد دی گئی ہے، اسی کے جواب میں آج پروگرام ہو رہا ہے. بالکل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ان کی دعا کا تو ہم احسان نہیں کر سکتے، لیکن اپنی طرف سے تو جو ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر سکتے ہیں وہ یہی اس سلسلہ کی. جی کیوں لگا وہ واقعہ بیچ پہ رہ کہ حدود پھر جو ہے وہ آپ کو جب اس نے ساری داستان سنائی تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو تو میں اس کو آزمائش کرتا ہوں. آپ نے خط لکھا، حدود کو دیا اور کہا کہ جا کر یہ ملکہ کو دو، تو پھر سائٹ پہ ہو کے دیکھنا کہ وہ کیا کرتی ہے اس کے بارے میں، تو پھر جو بھی وہ کرے پھر مجھے آ کے بتاؤ. وہ خط لے کے جب وہ پہنچا، جا کر بعض نے لکھا کہ ملکہ آرام کر رہی تھی محل کے اندر، وہ روشن دان سے گیا اور جا کر اس نے اس کی گود میں وہ خط ڈال دیا. خط جب وہ سر بمہر تھا اس نے کہا کہ یہ تو کسی بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے. اپنے مصاحبین کو یا وزراء کو بلایا اور کہا کہ یہ خط آیا ہے اس طرح سے، مجھے اب کیا کرنا چاہیے. اور وہ روشن دان سے داخل ہو کے گیا حدود اور جا کے اس کے سینے کے اوپر رکھا ہے. جی جی ایسی کمال ہے. جی بالکل ایسی، مطلب سمجھدار جو ہے وہ ظاہر پرندہ. تو اس میں پھر یہ کہ ملکہ نے پھر سب کو مشاورت کی کہ اس کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بڑی قوت ہے، ہم نپٹ لیں گے جو بھی آئے گا، مقابلہ کریں گے. جی مقابلہ کریں گے. تو ملکہ نے مطلب جو عقل و دانش کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، بستیاں اس سے برباد ہوتی ہیں، لوگوں کا امن و سکون برباد ہوتا ہے. تو کہا کہ نہیں میں پہلے ایک طرح اس کے لیے جو ہے وہ تدبیر اختیار کرتی ہوں. تو 500 لونڈیاں، 500 غلام، 500 سونے کی اینٹیں اور ایک بڑا خوبصورت مرصع قسم کا تاج وہ سونے کا جو ہے وہ بنا کے، تو آپ نے جو مطلب ملکہ بلقیس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا. آپ کے پاس پہنچا؟ جی آپ کے پاس پہنچا. آپ کو حدود نے پہلے ہی خبر دے دی. آپ نے جنات کو بلایا اور کہا کہ بڑا سا محل تعمیر کرو سونے کا، اور اس طرح سے بڑا اس میں ہیرے جواہرات وغیرہ سب اکٹھے کیے گئے تاکہ جو وہ لے کر آ رہے ہیں ان کو پتہ چلے کہ یہاں اس چیز کی ضرورت ہی نہیں. تو آپ نے پھر کہا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے بلکہ مجھے یہ چاہیے کہ وہ آئے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے وحدانیت کا اقرار کر کے اور میری رسالت پر ایمان لا کے مسلمان ہو جائے. پھر وہ چلے گئے واپس قافلے والے، جا کر خبر دی اور پھر وہ ملکہ خود آئیں. جب آئیں تو آپ نے وہ پھر آصف بن برقیہ والا وہ واقعہ کہ تخت منگایا، تخت منگوا کے وہ حیران ہوئی. اور قصہ مختصر یہ ہوا کہ بلغائی صاحب کہ وہ مسلمان ہو گئی، رسالت پر ایمان لے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر گئی اور پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حرم کی زینت بنی. سبحان اللہ، نکاح ہو گیا ان سے. واہ واہ، زوجہ بن گئی. اتنے جلیل القدر نبی کی. بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے نسخے کا وقت ہو گیا. آزمائش میں کامیابی کا عمل ہے جی یہ. اگر کوئی شک و شک کسی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا بدی ہو
100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ اولیاء کے امام سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا بن جاتی تھی، فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اپنے دل سے پہچانا اور اپنی زبان سے اس کی حمد و ثنا بیان کی تو وہ ضرور اپنی نعمتوں میں برکت دیکھے گا۔ آج کے روزنامہ 92 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے حوالے سے مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت اور آپ کی ناموس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے میرے تینوں مہمان، سامعین ناظرین مل کے زوردار نعرہ لگائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد